السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دروس میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں کلمہ بلا اور اسی طرح نعم اور کلمہ جو ہے کلا، ان پر وقف و وصل کا کیا حکم ہے یہ بیان کروں گا۔ ہمارے نصاب کی جو کتب ہیں جن میں تفسیر التجوید، معلم التجوید، جمال القرآن، فوائد مکیہ، مقدمۃ الجزریہ، یہ معروف کتابیں جو نصاب میں پاکستان میں تجوید کے قرأت کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں تو یہ تفصیل نہیں ہے، لیکن بعض دوسری کتب میں اور قرأت کی کتابوں میں جہاں اوقاف کی تفصیلی بحث ہے، مینار الہدیٰ میں چونکہ وہ ہے ہی وقف و ابتداء کے بارے میں، الحمد سے لے کر والناس تک تمام اوقاف پہ بحث کی گئی ہے، تو ان بڑی کتابوں میں یہ بحث پائی جاتی ہے کہ بلا قرآن مجید میں کتنی جگہ آیا ہے، نعم کتنی جگہ آیا ہے، کلا کتنی جگہ آیا ہے، اور ان پر وقف و وصل کا کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے میں بلا کے بارے میں عرض کروں گا کہ بلا پر وقف و وصل، تو یہ کلمہ جو ہے بلا قرآن مجید میں کل 22 مقامات پر ہے، اور وقف کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ مقامات جن پر وقف عمدہ ہے، بہترین ہے، یہ کل 10 کلمات ہیں۔ دوسری قسم جن پر وقف درست نہیں، یہ 7 کلمات ہیں، اور تیسری قسم جو اختلافی ہے یہ کل 5 کلمات ہیں۔ تو پہلی قسم کہ جہاں بلا پر وقف جو ہے وہ احسن ہے، وہ عمدہ ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے پہلے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، سورہ بقرہ میں رکوع نمبر 9، ما لا تعلمون بلا۔ نمبر 2، بقرہ 13، ان کنتم صادقین بلا۔ نمبر 3، بقرہ 35، لو لم تؤمن قالوا بلا۔ نمبر 4،
آل عمران 8 میں وَهُمْ يَعْلَمُونَ بلا، اور نمبر 5 سورہ اعراف کے 22ویں رکوع میں الست بربکم قالوا بلا، نمبر 6 سورہ نحل چوتھے رکوع میں ہے من سوء بلا، نمبر 7 سورہ یاسین کے 5ویں رکوع میں مثلہم بلا، اور نمبر 8 غافر کے 5ویں رکوع میں بالبینات قالوا بلا، اور نمبر 9 سورہ احقاف کے 4تھے رکوع میں علی ان یحیی الموتى بلا، اور نمبر 10 سورہ انشقاق میں الن یحور بلا۔ ان 10 مقامات پر تو وقف احسن ہے، بہترین ہے، عمدہ ہے۔ دوسری قسم جن پر وقف درست نہیں، یہ کل 7 ہیں۔ نمبر 1 سورہ انعام رکوع نمبر 3 بلا وربنا، نمبر 2 سورہ نحل رکوع نمبر 5 بلا وعدا علیہ، نمبر 3 سورہ سبا کے پہلے رکوع میں ہے بلا وربی، نمبر 4 اور نمبر 5 نمبر 4 سورہ زمر کے 6 رکوع میں بلا قد جاءت کا آیاتی، اور نمبر 5 سورہ احقاف کے 4تھے رکوع میں بلا وربنا، نمبر 6 سورہ تغابن کے پہلے رکوع میں قل بلا وربی، اور 7واں جو ہے وہ سورہ قیامہ دوسرے رکوع میں ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر بلا پر وقف جائز نہیں، درست نہیں۔ تیسری قسم جو اختلافی ہے، بعض حضرات وقف کو جائز بتاتے ہیں اور بعض حضرات وقف کو درست نہیں بتاتے۔ یہ کل 5 ہیں۔ نمبر 1 سورہ آل عمران 13ویں رکوع میں یہ بلا ان تصبروا وتتقوا، نمبر 2 سورہ زمر کے 8ویں رکوع میں ہے بلا ولکن حقت، نمبر 3 سورہ زخرف کے 7ویں رکوع میں وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا، نمبر 4 سورہ حدید کے دوسرے رکوع میں معکم قالوا بلا ولکنکم،
اور نمبر 5 سورہ ملک کے پہلے رکوع میں ہے نذیر قالوا بلا قد جاءنا۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جن کے بارے میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ وقف درست ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ وقف جو ہے ان پر درست نہیں ہے۔ دوسرا کلمہ نعم ہے، نعم پر وقف و وصل۔ یہ قرآن میں کل 4 مقامات پر آیا ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ مقام جس پر وقف درست ہے، یہ تو صرف سورہ اعراف 5ویں رکوع میں ایک جگہ ہے قالوا نعم۔ باقی 3 جو ہیں ان پر وقف منع ہے، اور بعد والے کلمے سے بھی ابتدا منع ہے۔ اگر مجبوری کے تحت وقف کر دیا جائے تو پھر اعادہ جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ ایک سورہ اعراف 14ویں رکوع میں قال نعم، اور دوسرا شعراء 3 رکوع میں قل نعم، اور یہی تیسرا جو ہے قل نعم سورہ صافات کے پہلے رکوع میں ہے۔ تیسرا کلمہ کلا، کلا پر وقف و وصل۔ یہ کلمہ کلا قرآن مجید میں 33 مقامات پر آیا ہے۔ وقف و ابتدا کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جائز الوقف والابتداء، نمبر 2 غیر جائز الوقف والابتداء، نمبر 3 جائز الوقف دون الابتداء، اور نمبر 4 جائز الابتداء دون الوقف۔ پہلی قسم جہاں وقف و ابتداء دونوں درست ہیں، دونوں جائز ہیں، یہ کل 11 کلمات ہیں۔ ان پر زجر و منع کے معنی کے اعتبار سے وقف کرنا اور تحقیق بالیقین کے معنی کی وجہ سے ابتدا کرنا، یہ دونوں عمدہ تر ہیں اور صحیح ہیں۔ البتہ ان میں 2 جو ہیں ان میں وقف مختار اور پسندیدہ ہے، اس لیے کہ وہاں پہ وقف تام ہے، تام ہونے کی وجہ سے۔ یہ نمبر 1 عہدن کلا، اور دوسرا ہے عزن کلا۔ یہ سورہ مریم کے 5ویں رکوع میں ہے۔
باقی 9 جو ہیں ان میں نمبر 1 فیما ترکت کلا مؤمنون 6 میں، نمبر 2 شرکاء کلا یہ سبا 3 میں ہے، اور 3 و 4 ثم ینجیہ کلا اور جنت نعیم کلا یہ معارج پہلے اور دوسرے رکوع میں ہے۔ نمبر 5 و 6 ان ازید کلا اور منشرتن کلا یہ سورہ مدثر کے پہلے اور دوسرے رکوع میں ہے۔ اور نمبر 7 پہ اساطیر الاولین اساطیر الاولین کلا بل رانا یہ سورہ تطفیف میں ہے۔ اور نمبر 8 احانن کلا بل لا تکرمون الیتیم یہ سورہ فجر میں ہے۔ اور نمبر 9 اخلدہ کلا یہ سورہ ہمزہ میں ہے۔ دوسری قسم غیر جائز الوقف والابتداء یعنی ان پر نہ وقف جائز ہے اور نہ ہی ابتداء، دونوں منع ہے۔ اعادہ کرتے ہوئے بھی وہاں سے ابتداء نہیں کریں گے۔ اگر مجبوری کے تحت وقف کر دیا جائے تو پیچھے سے لوٹا کر پڑھا جائے گا۔ ایک ثم کلا سیعلمون سورہ نبا نمبر 1 میں، اور دوسرا ہے ثم کلا سوف تعلمون یہ سورہ تکاثر میں ہے۔ تیسری قسم جائز الوقف دون الابتداء یعنی وقف کرنا تو جائز ہے مگر ابتداء غیر جائز ہے، اعادہ کیا جائے گا۔ یہ بھی 2 ہی مقامات ہیں۔ نمبر 1 قال کلا فاذهبا اور دوسرا ہے قال کلا ان معی ربی سیہدین یہ دونوں سورہ شعراء پہلے اور دوسرے رکوع میں ہیں۔ چوتھی قسم جائز الابتداء ودون الوقف یعنی جن پر وقف تو جائز نہیں البتہ ان سے ابتداء جائز ہے۔ یہ کل 18 کلمات ہیں۔ 1 و 2 کلا والقمر کلا انہ تذکرہ مدثر 2 میں ہے۔ 3 تا 5 کلا لا وزر کلا بل تحبون کلا اذا بلغت التراقیہ یہ تینوں سورہ قیامہ کے پہلے رکوع میں ہے۔ نمبر 6 کلا سیعلمون
7 و 8 کلا انہا تذکرہ، کلا لما یقض ما امرہ، سورہ عبس کے پہلے رکوع میں۔ نمبر 9 کلا بل تکذبون، یہ انفطار میں ہے۔ 10 تابارہ کلا ان کتاب الفجار، کلا انہم عن ربہم، کلا ان کتاب الابرار۔ نمبر 13 پہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، سورہ فجر نمبر 1۔ نمبر 14 تا 16 کلا ان الانسان، کلا لئن لم ینتہی، یہ متطففین پہلے رکوع میں ہے، اور کلا لا تطیعہ سورہ علق کے پہلے رکوع میں۔ 17 و 18 کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون، یہ سورہ تکاثر میں ہے۔ تو یہ وہ قسم ہے کہ جائز الوقف دون الابتداء، اگر ان پر وقف کر دیا جائے یہ تو جائز ہے، لیکن بعد سے ابتدا نہیں کریں گے، بلکہ ما قبل سے اعادہ کر کے پڑھیں گے۔ یہ چند کلمات جن کی میں نے وضاحت کی، میرے سامعین طلبا اگر تجوید پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں تو ان کو اپنے پاس لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اور اپنے اسباق میں یہ بھی پڑھا دیا کریں تاکہ وقف کی بحث ایک حد تک مکمل ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے قواعد ہیں، اور اس میں وقف لازم ہے، جسے وقف واجب بھی کہا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو علامہ سجاوندی رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے میم کی علامت مقرر کی ہے، اور بعض دوستوں نے بعض مقامات پر اعتراض کیا کہ جی یہاں میم کی علامت نہیں ہونا چاہیے، وقف لازم نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کے بعد اذا آتا ہے یا کہیں اذ آتا ہے، تو یہ معنوی اعتبار سے، تفسیری اعتبار سے ایسی جگہوں پر وقف لازم کی علامت لگائی گئی ہے، اور
بعض لوگوں کا اپنا اجتہاد، بلکہ بعضوں نے تو لکھا کہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین اس پر لا کی علامت ہے، الرحمن الرحیم اس پر بھی لا کی علامت ہے، تو کہا کہ یہاں تو میم کی علامت ہونی چاہیے، وقف لازم ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہ لا کو نہیں سمجھ سکے۔ یہ درست ہے کہ لا کی علامت کا مقصد لا تقف ہے، لیکن یہ اکثر ایسے موقعوں پر لگائی گئی ہے کہ جہاں موقوف علیہ سے پہلے جو کلمات ہیں ان کا بعد والے کلمات سے لفظی تعلق و ربط ہے، لیکن وہاں پر کلام پورا ہو جاتا ہے، اور ایسی جگہوں پر جہاں کلام پورا ہو جاتا ہے لیکن رؤوس آیات نہیں ہیں، آیت کا درمیان ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہاں پر وقف کر دیا جائے تو یہ وقف حسن ہے، لیکن ابتدا قبیح ہے۔ ایسے موقعوں پر اعادہ ضروری ہے، اور روز آیات اگر ہیں تو علامہ جزیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی وضاحت سے فرما دیا الا رؤوس الآیہ جوز فالحسن، مگر یہ صورت رؤوس آیات پر وقف کریں تو بعد سے ابتدا کرنا درست ہے، اس لیے کہ یہ وقف حسن ہے۔ ویسے تو رؤوس آیات اگر نہ ہو تو پھر تو ابتدا قبیح ہے، وقف حسن ہے، لیکن رؤوس آیات ہو تو ابتدا کی اجازت ہے، اس لیے کہ شمائل ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی قرات کے بارے میں وہ فرماتی ہیں کہ آپ کی قرات یوں تھی، اور پھر فاتحہ پڑھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہاں پہ رؤوس آیات ہیں، آیات کا سرا ہے، تو وقف مسنون ہے، اور ابتدا جو ہے وہ بھی درست ہے۔ البتہ یہ بات کتب میں لکھی ہے کہ یہ علامات جو لگائی گئی ہیں تو اس لیے نہیں ہے کہ ہر علامت پہ ٹھہرا جائے۔ فرمایا قاری جو تلاوت کرنے والا ہے اس کی مثال تو مسافر کی ہے، اور مسافر جو ہے گاڑی کو ہر اسٹیشن پہ کھڑا نہیں کرتا ہے،
جہاں ضرورت پیش آتی ہے تو وہاں پہ رکتا ہے، جہاں پہ سانس تنگ ہو جائے تو وہاں وقف کر دیا جائے، اور کوشش یہی کی جائے کہ یہ جو علامات ہیں ان پر وقف کیا جائے اور ان کی پابندی کی جائے۔ ترتیل میں پڑھتے ہوئے اس بات کی گنجائش ہے کہ ایک آدمی ترتیل یا تحقیق میں پڑھتا ہے تو چونکہ وہ بہت زیادہ ٹھہراؤ سے پڑھا جاتا ہے تو سانس اتنا لمبا تو ہوتا نہیں ہے، تو پھر اس کی اجازت ہے کہ آپ ان علامات کے علاوہ بھی کسی جگہ وقف کریں، تو پھر آپ نے اعادہ کرنا ہے اور بڑی آیات میں آپ مختلف جگہوں میں وقف کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن آیت کو چھوڑ کر قریبی جیم پر وقف کر دینا، طا پر وقف کر دینا، میم کی علامت کو چھوڑ کر قریب وقف کر دینا، یہ باتیں علماء اوقاف نے منع فرمائی ہیں۔ ویسے تو یہ فرما دیا علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ نے، وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ وَجَبٍ وَلَا حَرَامٌ غَيْرُ مَا لَهُ سَبَبٌ۔ شرعاً قرآن مجید میں کوئی وقف واجب فرض نہیں ہے اور نہ ہی حرام ہے۔ ہاں، اس کی حرمت کسی سبب سے ہو جاتی ہے، کوئی استہزاء کے طور پر یا خلاف مقصود معنی کا ارادہ کر کے وقف کرتا ہے تو ایسا وقف کرنا حرام بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ اب اگر ایک آدمی غلط معنی کا ارادہ نہیں کرتا، سانس اس کا ٹوٹ گیا ہے، وقف کر دیا ہے، تو وہ اعادہ کرے گا لا تقربوا الصلاۃ سے۔ اسی طرح وما من الہ، اس پہ اگر کوئی غلط ارادے سے، غلط نیت سے، غلط معنی مراد لے کر الوہیت کی نفی کرنے کی غرض سے وقف کرتا ہے یا استہزاء کے طور پر، تو یہ حرام ہے اور اس میں کفر کا خطرہ ہے۔ باقی پورے قرآن الحمد سے والناس تک علامہ سجاوندی رحمت اللہ علیہ نے علامات لگا دی ہیں، اور سجاوندی اس کتاب کا نام ہے، میرے پاس کتب خانے میں موجود ہے، اس کے حاشیے پہ اس کی وجوہ بھی لکھ دی ہیں، اور پھر ان کی کتاب العلل ہے، اس میں پوری تفصیل ہے، اور اس کے ساتھ مینار الہدیٰ فی الوقف والابتداء، یہ بڑی ضخیم کتاب ہے، اور الحمد سے لے کر والناس تک تمام کے تمام اوقاف پر بحث کی ہے۔ تو یہ ایک مستقل علم ہے۔
اور علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کے مفسر کے لیے لازمی ہے کہ وہ قرآن کی مختلف قراءات اور ساتھ رسم عثمانی اور اوقاف کا علم اس پر مکمل اس کو جو ہے عبور ہو. علم قراءات کے بغیر تفسیر جو ہوتی ہے وہ کامل نہیں ہوتی، اور بہت سی تفاسیر ایسی ہیں کہ جن میں اصولی اختلاف کو تو ذکر نہیں کیا گیا، چونکہ وہ تو قراءت کی کتابوں میں ہی ہوتے ہیں اور اس سے قرآن کے معانی مقاصد پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. علیہم پڑھو، علیہم پڑھو، علیہم پڑھو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ اپنے اپنے لغات ہیں اور ائمہ کی اپنی اپنی قراءت ہیں، لیکن جہاں تک فرشی اختلافات ہیں، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، اہدنا الصراط بالسین، اہدنا الصراط بالصاد، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون وما یخادعون. تو ان فرشی اختلافات کو اکثر مفسرین کرام نے بیان کیا ہے اور اس کی تفسیر بھی بیان کی ہے، اور پھر مختلف قراءات کو سامنے رکھ کر فقہی مسائل پر بھی بحث کی ہے. تو لہذا علوم قراءت کا جاننا یہ ایک عالم کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.